جی بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. ثاقب رشید صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ثاقب صاحب السلام علیکم. جی ثاقب رشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ کے اللہ. بارے میں ہے جی جی اس میں خاص طور پہ جب کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا ہاں جی تو اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی تھی تاکہ عبرت آ جائے، اور اس چور کے اوپر ہمیشہ کے لیے وہ نشانی لگ جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے جانوروں کو آگ کے ساتھ نشان لگانے کے لیے داغا نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اس میں کیا کوئی تضاد ہے یا اس کو کس طرح بتائیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے جی. تضاد تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن نصیر قمر صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا روشنی ڈالیں جی اس پہ. دیکھیں بات وہی ہے کہ پروپرائٹری رائٹس کس کے ہیں. جب تک میں نے تفصیل میں تو جانا ممکن کہ میں نے اصولی بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کس جرم کی سزا وہاں اس کی تمام شرائط کے جب وہ شرائط پوری ہوں جس کا بلکہ نصیر قمر صاحب یہ تو خود ایک دلیل ہے کہ جو نبی یہ کہہ رہا ہو کہ اپنے جانوروں کو اس طرح تکلیف نہ دیا کرو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بلا جواز کسی کے ہاتھ کاٹ دو، الزام لگے اور ہاتھ کاٹ دو. بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ شبہات کی بنا پر جہاں پہ بھی شبہ قائم آ جائے وہاں سے حد کو ہٹا دو، جلدی نہ کرو. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت کم لوگوں کو یہ سزا دی گئی ہے، کیونکہ جب تک جرم کے ساری شرائط وہ اس کو ثابت کرنے کی پوری نہ ہو اس وقت تک سزا نہیں دی جاتی. اس لیے یہ جو تصور جیسا کہ نصیر انجم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ یہ جو خیال ہے کہ بس یہ لگا دو تو یہ ہو جائے گا، جب تک وہ معاشرہ نہیں قائم ہوتا جو اسلام نے قائم فرمایا ہے، جس میں انسان کی جان، مال اور عزت سے متعلق تفصیلی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، وعظ اور نصیحت ہے، ایک بڑا گہرا مربوط نظام ہے قرآن کریم اور احادیث میں. جب تک وہ ساری باتیں ہوتی نہیں اس وقت تک اگر آپ صرف یہ حد نافذ کر کے یا قوانین بنا کے یہ سمجھیں کہ معاشرے میں امن آ جائے گا، جن ملکوں میں ایسی کوششیں ہوئی ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، جرم کم نہیں ہوا بڑا ہے. تو اس پراسپیکٹیو میں پورے میں لا کے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ فلسفہ اس کو دکھائی دے گا اور پھر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن جب اس سے آپ کاٹ کے حقیقت سے، اصل سے، تو الگ طور پر ایک حصے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس قسم کے شبہات اور اس قسم کے اعتراضات آپ کو پیدا ہوتے ہیں. اس مجموعی صورتحال میں دیکھا جائے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی سزائیں اپروپریٹ ہیں.